مولانا طارق مسعود کا بیان سنیں۔ ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی آپس میں روزانہ باتیں کریں پلو کے پٹھے ہیں، میں شادی شدہ ہوں، اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، یہ لکھ کے لے لیں، ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا سوائے 1-8% کے۔ 99% طلاقیں ہوتی ہیں۔ جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا، اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی، اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے، طلاق کا چانس بڑھ جائے گا۔ گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں۔ ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں، لہذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر، وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر، اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے۔ یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں آپ کے رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا۔ یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا، اور مشاہدہ بھی ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے، اور اس کی ایک لاجک بھی ہے۔ دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے، وہ زنا ہوتا ہے، وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی پہ اعتماد اڑ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے، جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے، کل اس کو ستار پسند آ جائے، وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا، ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ، تو کیا بات ہے کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو۔ جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دی تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں، تو جو اسلام تو یہ کہتے ہیں منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے، کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا، اور دونوں زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو اب کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی؟ تو پہلا عذاب ان دونوں کمبختوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں۔ اس دن 9 نمبر سے کال آئی، میری بھی پتہ نہیں کون ہے، وہ چھپا رہی ہے اس کے نمبر، یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے، ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے، کوئی ٹرسٹ پلس نہیں ہوتا۔ ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت، اس میں میچورٹی نہیں ہوتی۔ منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، میچور نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی۔ کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا، وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے، جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ محبت کچی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی باتیں گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے، ایسا لگتا ہے ایلفی سے چپکا لیا ہے۔ جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں تو میچورٹی آ جاتی ہے، وہ جذبات نہیں رہتے۔ جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ فون پہ چپکا رہتا تھا، اب 2 باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے۔ پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوں، یہاں نہیں آ رہا، دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوں، اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے۔ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بدگمان۔ اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو، باتیں نہ ہو، تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے، 6 مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں، محبت اتنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے، عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے، بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کر دیتے میرے بچے کی کیا ہے؟ ماں ہے، اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے۔ عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا، میں تو منگیتر تھی، ابے کیا ہو گیا؟ اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا، حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں، تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی؟ چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، کو پاگل تھوڑی، مجھے ان باتوں کے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار، جو کرنا ہے کرو، گدھے گھوڑوں والی زندگی گزارو، منگیتر کو لوگ ڈیٹے مارو، یہ کرو وہ کرو، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ اور اب تو ایسے سے بغیرت ہیں، منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں، ولاگ بھی بنا رہے ہیں، یعنی اپنا زانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں۔ 2 بول بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، خدا کے بندو تم خدا کے قہر کو، اللہ کو کتنا غضب آئے گا۔ اسلام میں نکاح مشکل ہوتا، ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا، آگ کے 7 چکر لگانے ہوتے، چرچ میں جانا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے۔ اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی، تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا ہے تو 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بول دے میری بیوی آج صحیح ہے، اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھوم رہا ہوں، ڈیٹے مار رہا ہوں، امی راضی نہیں ہے، تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے، تو ڈیٹ جو مار رہا ہے ابا سے پوچھ کے مار رہا ہے۔ جب اس زنا کرنے میں باپ کی پرمیشن تجھے نہیں چاہیے تو نکاح کرنے میں کیوں کر رہا ہے؟ تو نہیں آ رہی نا وہی بات ہے، کہاں آئے گی آرام سے۔ نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ آپ دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ولاگنگ میں، ماشاءاللہ، یہ آپ بھی اس کو زنا کو کیا کر رہے ہو، خدا اللہ آپ کی بھی چترول لگائے گا قیامت کے دن۔
نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ گدے گھوڑوں والے کلچر کو پسند نہیں کرتے, تیری منگیتر ہے, ولاگ میں 6 بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ان بندوں کو بٹھا, ایجاب و قبول کر, نکاح پڑھ, اور بول یہ میری منگیتر نہیں, یہ کیا ہے, بیوی ہے میری. پھر گھومو یار, اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو, آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کو, تاکہ ویورز زیادہ ملیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کا گھومنا پھرنا, کوئی پاگل تھوڑی ہے یار کوئی آپ کا, وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے ہیں جو ادھورے کپڑوں میں ہے. پراپر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار, وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ٹھرکی ہیں, پاکستانی قوم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا, چل ہی نہیں رہا نا, چل ہی نہیں رہا. پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا, اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا 2-3 دن کے لیے, پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. خیر جس دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک 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 ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, کب تو کیا کروں. میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ نا, بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے, اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو, اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو کہ ویورز مل جائیں. تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا, جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے, تو پیسہ آ جائے گا, غیرت کیا ہو جائے گی, غیرت کے ساتھ 2 نوالے اور بھوک, وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بے غیرتی کے ساتھ. کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے لوگ, مفتی صاحب ایسے ولاگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے, جوان بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویوز حاصل کریں, ان کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں کیوں بیان کروں, چھوڑو یار, کر رہا ہے پاگل ہے, ہم تو جنرلی بات کریں گے. لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دی, تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی. جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا, خاندان کی لیڈیز لاؤ, پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ, نہ ان کو کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ, بس بیوی دکھاتے رہو, دبا کے چلے گا چینل. کیونکہ قوم کیا ہے, قوم معذرت کے ساتھ میجورٹی اس میں کیا ہے, گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں, لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے. ابے بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ تو آگے جا چکے ہیں. ان کے لیے کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چھچور بنا ہے. وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں. یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے, نہ زنا کے اتنے دروازے چوپٹ کھلے میں, تو بےچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے, کمبل اوڑھ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہے, کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیگم کسی کی یا بیٹی کسی کی, اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے, اپنی بیوی آپ کو اچھی لگے گی. وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں, اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی, اس میں کپڑا نہیں لگتا, لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے. تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھی رہ سکتی ہے. اس نے بچہ پالنا ہے, وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چائے بنا رہی ہے, آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے. وہ 24 گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی. تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں, خراب. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کریں تو ان کے لیے تیار ہوا کرے وہ, تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو, اس کو اچھی لگے. تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی, بہت برا کر رہی ہیں. میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بیچارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے, لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہے. اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, مردوں کو چاہیے ان کی کوئی تعریف کر دیں, ان میں دلچسپی لیں. کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائل ہوں, میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہیں کہ جتنی بھی تیار ہوئی ہو نا بیوی, ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی. میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, اور گھر میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کو, پھر ادھر بیگم کو دیکھتا ہے, پھر ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے, پھر بیگم وہی ہے پرانی والی, اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ موٹیویشنل اسپیکر قوم کا خیر خواہ تو ہے, وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ جوڑو, لیکن اس کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. سوسائٹی